حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا، میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا۔ آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار بار، اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی۔ پھر کہنے لگے میرے بھائی، میں نے خوب دیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا، حکومت نہیں ملے گی ہمیں۔ کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام تو۔ حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے، اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نمٹ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا۔ نہیں، میں نہیں بتاتا، اسی زہر میں تڑپ تڑپ کے 40 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں۔ جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلوں کو لے کرنے کے لیے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ یہ غداری کریں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہوں نے کہا تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا، وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں۔ ان کا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے، اور شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے، تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا، تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلے، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے۔ اور تقدیر ان کو کھینچ کے لائی کربلا کے میدان میں۔ تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ ان کو پانی سے دور کہیں روکو، پانی کے قریب نہ ہوں۔ تو اس نے حر بن یزید کو 1000 کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات کے کنارے کو قابو کر لیا۔ اور حال رسول پہ پانی بند کر دیا جائے، یار کمال کی بات۔ تو آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو، جنگ کرو، باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مصالحت کی شکل نکل ایسا نہ کر کا جنگ۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ دن تھا جمعرات کا 9 محرم۔ تو بڑے خوش ہو گئے گانٹھی۔ تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور عجب بات ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72، 5072، کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن تین کو کھڑا کیا، اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر، درمیان میں عباس بن علی جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری
ماؤں سے تھے جو ازلی نے شادیاں کیں، ازلی نے 8 شادیاں کی تھیں، یہ کہ بات دیکھ رہے تو 5 وہ اور چھٹے حسین اور علی کی ساری اولاد اہل بیت، تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت صفتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت صفتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں، اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا۔ چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی۔ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کے والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلات۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، کبیسوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا، جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جان ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو شمیر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ خر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں، تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ اب آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گئے، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل گیا۔ تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہے، تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہوا۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے۔ پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا اماں، آئے چچا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی، تن ہم دا بدا پشد، سارا بدن خون و خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب عصر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلائے، آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا، تو آپ نے عبداللہ کو بلایا،
2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا۔ میرے خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں، لیکن ایک ابن الموقع تھا کوفے کا، اس نے تاک کے تیر مارا۔ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ ہم یہ تاریخ بلا دیں، وہ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لیے اور یوں آسمان کی طرف۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی، ان سے انتقام تو ہی لینا، انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا۔ بیٹا میں مرغا ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ جانوروں کی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ میں 1-2 قربانیاں دیکھی، پھر مجھے ہمت نہیں ہوئی، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اور یہاں بچی سے 2 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کی یہاں تیر لگی اور وہ آہ بھی نہ کر سکی، اور باپ کی گود میں اس کی گردن ڈھلک جائے۔ سوچو تو سے اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس، اور کہاں سے الفاظ لاؤں دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین، جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے لیے۔ وہ تیروں سے چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے۔ تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، قتل کرو۔ اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی، بڑھتے کون ہو؟ تو زرہ بن شریک تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر۔ اب لڑکھڑا گیا، جان تو پہلے نکلی پڑی تھی، اب لڑکھڑا کے گرے۔ تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو۔ تو جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تو اس نے شمر نے اسے ڈالی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لگے تھے اسی پہ خنجر چلایا، ذبح کر۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 10 دن رو 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 کے بس چھٹی کر لیں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جان مال اولاد قربان کرنی پڑے تو سستا سودا ہے۔ زندگی تو آخرت کی۔ شمر بھی مر گیا، قتل ہوا قبیس، ابن زیاد بھی قتل ہوا، ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو، سب قتل ہوئے، 5000 کے 5000۔ جب گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا تو پھر زینب خانے کو پکڑا گیا۔ تو زینب کیا جگر والی خاتون ہے، 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی، 2 بیٹوں کی شہادت دیکھی، اور عبداللہ، آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے 2 بیٹے تھے، عون اور عبداللہ۔ 2 بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، 6 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا، اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کہنا پھر میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا، یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو اس کے لیے 40 سال وہ روتے روتے آنکھیں گنوا بیٹھے، اور میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، خاندان بھی خاندان نبوت۔ کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض الجوان، شافعی میں پڑھو، میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب قبول بلا گیا، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جناب اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے کے، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھوٹا
معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا وا محمد وا محمد صلی علیک الہ و ملک الصبر، ہائے محمد، ہائے محمد، آپ پر اللہ کا درود السلام ہو، زمین آسمان کے بادشاہ کا درود السلام ہو، هذا حسین بالعراء مزمل جم مقطع بالآخر، اے محمد، یہ حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا بے گور و کفن۔ میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آج حسین کی بارات ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سیایا، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، آپ کی نسل ذبح کر دی گئی، فی علیہ الرعاہ، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا، تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی، ہائے، اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا۔ کوفے کے بازاروں میں لشکر پھیرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا، اس نے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، ہونٹوں پہ ماری، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یہاں چھڑی نہ مار، ایک تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے، ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔